لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بات خاص ہے کہ جب انبیاء پردہ فرمائیں، جب کوئی رسول کوئی نبی پردہ فرمائے، ان کے مبارک لاشیں کو گھر سے نہیں نکال سکتے. لاشیں تو مردوں کے نکلتے، زندوں کے نہیں نکلتے، انہیں انہی کے گھر میں دفن کیا جاتا ہے، انہی کے کمروں میں دفن کیا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے مبارکہ میں رہتے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے. اسی حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اسی میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور اسی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آیا کرتے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوا کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ام المومنین کے پاس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا، آ کر ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری سنتوں پر عمل کروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ مجھ سے سنتیں چھوٹ جائے، اور وہ تمہیں معلوم ہو کیونکہ تم زوجہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم زوجہ ہو تو تمہیں کچھ ایسی باتیں بھی پتہ ہوں گی جو مجھے نہیں معلوم، جو میرے علم میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات بتاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ بابا جان، وہ باتیں تو سب جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیا ہے، قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک ہے. تو اس کے بعد ایک بات البتہ میں جانتی ہوں، وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو مجھے حکم فرماتے حلوہ بناؤ. میں حلوہ بناتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ حلوہ لے کر اس سیدھی جانب کی طرف سے چلے جاتے، بہت دور تک جایا کرتے تھے، مجھے اتنا معلوم ہے، لیکن وہ حلوہ کس کو کھلاتے کیا کرتے وہ مجھے نہیں پتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیر کے دن حلوہ بنوایا اپنے گھر میں، اور پھر اس حلوے کو جمع لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر جاتے اسی راہ پر چل پڑے. کافی دور جانے کے بعد ایک کراہنے کی آواز آئی، کوئی بیمار جیسے تڑپتا ہے، آہ آہ، اس کو کراہنا کہتے ہیں. تو وہ کراہنے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جایا کرتے تھے. انہوں نے جا کر اسی کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ دونوں کے دونوں گر گئے، دونوں ہاتھ گر چکے ہیں، ہاتھ باقی نہیں، دونوں پیر بھی گر چکے ہیں، اس کے پیر بھی نہیں ہیں، اور وہ نابینا ہے. ایسی حالت میں وہ پڑا ہے اور وہ کراہتا ہے، تڑپتا ہے. تو اس کی حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ نکالا اور اپنی انگلی سے اس کے منہ میں ڈالا. ڈالنے کے ساتھ ہی اس نے منہ میں حلوہ لیا اور پوچھا کیا محمد کا انتقال ہو گیا؟ آپ تعجب کرنے لگے. فرمایا کہ ہاں وہ تو پردہ فرما چکے، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہا کہ تم نے جو میرے منہ میں حلوہ ڈالا تو تمہارے ہاتھ کی انگلی کا مجھے درد ہو گیا. جب محمد آ کر میرے منہ میں ڈالتے تھے حلوہ تو وہ اپنے ہاتھ سے انگلی سے نہیں ڈالتے، اپنی زبان پر رکھ کر آہستہ سے اتارتے تھے. میرا جسم بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، میرے ہونٹ اور میری زبان میں بڑا درد ہے، اور وہ میرے درد کا لحاظ رکھتے تھے، لیکن تم نے لا کر جو ڈال دیا تو ایسے ہی اپنی انگلیوں سے ڈال دیا جس کی وجہ سے مجھے درد محسوس ہوا. تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ نہیں رہے، اس لیے کسی اور نے مجھے یہ کھلایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی کھلایا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیوں کھلایا؟ کہا کہ میں نے اس سنت پر عمل کرنا ہے جو میرے نبی کی سنت ہے. تو اس مجوسی تھا، وہ آگ کی پرستش کرنے والا، جیسے ایران کے بہت سے لوگ آگ کی پرستش کرتے. تو مجوسی کہنے لگا کہ میں اب کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں بھی داخل اسلام ہو جاتا ہوں، کہ جس نبی کے ماننے والے اتنا زیادہ نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو ایسا نبی کی شان ہی جدا گانا ہے، لو مجھے کلمہ پڑھا دو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھایا. سنت نبوی کی برکت سے ایک کافر کو کلمہ نصیب ہوا، اور وہ جس کے ذریعے کلمہ نصیب ہوا وہ ذات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. لوگوں کو کلمہ پڑھاتے رہے، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے رہے. دعوت اور تبلیغ کا کام جنہوں نے سب سے زیادہ کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اتنی مقدس ترین ذات، اور ان کی شان یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے. اور جب یہ پردہ فرما گئے تو ان کی خواہش تھی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہی دفن ہو جانا. اس کے لیے انہوں نے کیا لکھ دیا، بلکہ لوگوں کو ایک وصیت کر دی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میرے وصال کے بعد میرے کفن کو تیار کرنا، اور فرمایا میرا کفن نیا کپڑا نہ ہو، پرانا کپڑا ہو، تاکہ پرانا میت کے لیے کیا نیا کپڑا ہو، میت کے لیے پرانا کپڑا ہو، نئے آدمی کے لیے، زندوں کے لیے نیا کپڑا اچھا ہے. تو انہوں نے اپنے کفن کے لیے پرانی چادر کو پسند کی، تو 3 پرانی چادریں انہیں دی گئی کفن میں، اور ان کی نماز جنازہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور اس کے بعد انہیں دفن کرنے کے لیے جنازے کو تیار کر کے لائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر دروازے پر لا کر ٹھہرا دیا گیا، اور عرض کیا سلام السلام السلام یا نبی اللہ، السلام السلام السلام. سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ ابوبکر صدیق آپ سے جگہ مانگتے ہیں،
آپ کا رفیق آپ کے ساتھ دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہے، اے اللہ کے رسول اجازت عطا کریں تو اندر دفن کے لیے حاضر کیا جائے، اے اللہ کے رسول اگر اجازت نہ ہو تو ابو بکر کو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ آپ کا حکم کا منتظر ابو بکر کا لاشا ہے۔ یہ ابو بکر جس نے ساری زندگی رسول پاک کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی بیٹی کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، اپنی جان کو پیش کیا، اپنے وقت کو پیش کیا، وہ ابو بکر کا لاشا ہے۔ غسل میت، کفن اب دفن کے لیے آ کر ٹھہرے ہیں رسول پاک کے دروازے پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب سے قبر انور سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ دونوں دروازے کھل گئے، اچانک دو دروازے پٹ کھلے غیب سے، اور اندر سے آواز آئی، ملا دو محب کو حبیب کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ان کے جنازے کو لایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشان اقدس کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ سنہری سنہری جالیاں ہیں، اور یہ جو بڑا سا گول نظر آتا ہے یہ حضرت سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ یہ سنہری جالیاں، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مواضع اقدس، اور اس سے ہٹ کر یہ جو آتا ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مواضع اقدس، اور اس کے آگے اور پھر ادھر ہٹیں گے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مواضع اقدس، تینوں کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کے پاس ان کا سر ہوتا ہے ابو بکر کا، اور ابو بکر کے سینے کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہوتا ہے۔ اس طرح سے تین مبارک ہستیاں وہ سبز سبز گنبد کے نیچے ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا، آپ جانتے ہی ہوں گے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان جس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اسی مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ آپ حیدرآباد کے ہیں، زیادہ تر لوگ، کچھ باہر کے بھی ہوں گے لیکن زیادہ لوگ حیدرآباد کے ہیں، اور زیادہ تر دفن حیدرآباد ہی میں ہوں گے، لیکن چند اس میں سے وہ بھی ہوں گے جو انتقال کسی اور شہر میں ہوگا، وہاں پر دفن ہو جائیں گے۔ کوئی مکے میں دفن ہوگا، ذہ نصیب کوئی مدینے میں دفن بھی ہو جائے گا۔ تو یہ وہاں پر دفن ہونا کیوں نصیب ہوگا؟ اس لیے کہ اس مٹی سے پیدا ہوا اسی مٹی میں دفن ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کا حصہ ہے جنت البقیع، مسلمانوں کا جو سب سے مقدس ترین قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، اس کا نام ہے بقیع، جنت البقیع۔ تو بقیع شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں تشریف لائے، اور چراغ جل رہا تھا اور ایک شخص کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کو دفن کیا جا رہا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ حبش کا آدمی ہے، جیسے سوڈان کے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھنگرے والے بال ہوتے ہیں، یہ حبشی ہے، تجارت کے لیے مدینہ آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدمی جس خاک سے بنا ہوا ہوتا ہے اسی خاک میں دفن ہوتا ہے، جس خاک میں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی میں مل جائیں گے، اور جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے لیے آگ ہے اور ہمارے لیے مٹی ہے، اور پھر فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وہ نوری مخلوق ہے۔ تو ہر مخلوق الگ الگ ہے، تو اللہ کی وہ مخلوق الگ ہے، یہ مخلوق الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خاک سے پیدا ہونے والی ہماری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جب پردہ فرمائے تو آپ کو جو دفن کیا گیا وہ کعبہ معظمہ کے اندر دفن کیا گیا، کعبہ معظمہ کے اندر ہی آپ کی قبر بنائی گئی، کیونکہ وہی کی مٹی سے آپ پیدا کیے گئے تھے۔ لیکن بعد میں فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب وہاں سے دوسری طرف منتقل کر دیں، تو بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا کہ کعبے کا جو طواف ہے وہ کسی قبر کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، قبر کا طواف جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں جن کو جنات کا اثر ہوتا ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، وہ جا کر قبر کے اطراف میں پھرتے ہیں۔ اب وہ کیوں پھر رہے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، قبر کا طواف جائز نہیں ہے، صرف کعبہ معظمہ کا طواف ہوگا۔ سجدہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو نہیں، ہم تو کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے ہے، لیکن رخ ہمارا قبلہ کعبہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے۔ مکے کے اندر جہت کعبہ معظمہ ہے، اس لیے ہم اس طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سی جہت ہوگی؟ جس نے مشرق بنایا، مغرب بنایا، شمال بنایا، جنوب بنایا، چاروں سمتوں کو جس نے پیدا کیا، اس کے لیے کون سی سمت ہوگی؟ وہ تو ہماری عقیدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو ایک سمت رکھ دی ہمارے لیے کہ اس طرف رخ کرے کہ یہ قبلہ ہے تمہارے لیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جس مٹی سے بنایا گیا ہے اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ تو یہ مواضع اقدس میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، اسی میں ابو بکر ہے، اسی میں عمر ہے، تو آپ سمجھ لیں ان کی ذات کیا ہے۔ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، دیگر صحابہ تو ساتھ نہیں ہیں، جنت البقیع میں ہیں، دور دراز سب دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ آج ابو بکر ہے قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو قیامت تک جو سب سے زیادہ قریب ہے، وہ ذات ابو بکر کی ہے، وہ ذات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو تمام بشر میں
انبیاء میں رسولوں میں سب سے افضل ترین ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے لوگوں میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد دیگر رسول ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں. رسولوں کے بعد نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد امتیں ہوتی ہے. امتوں میں بہت سے انبیاء کی بہت سی امتیں ہیں. یہ امت محمدیہ کا مقام تمام امتوں میں اعلیٰ ہے، اور اس امت میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں امتی ہیں. ان تمام میں جن کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ لا ریب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. سلام ہو ان پر، درود ہو ان پر، رحمتوں کا نزول ہو ان پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا فرما دے، ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرمائے. رسول کی محبت کیا ہوتی ہے یہ سیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ سب سے بڑے مرشد